والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. سورہ نساء دی آیت نمبر 88 تو لے کے 91 تک اللہ کریم نے منافقین دے 3 گروہاں دا ذکر فرمایا ہے. اس دے بعد اللہ پاک نے موحدین مسلمین نو بڑی سختی نال تنبیہ فرمائی کہ منافق دے ہر گروہ تو مسلماناں نو ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ منافق آدمی نہ اسلام دا خیر خواہ ہوتا ہے نہ مسلمانہ دا خیر خواہ ہوتا ہے. جدو اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ تو مدینہ عالیہ دی طرف ہجرت فرما گئے، اس وقت مومن موحد آدمی واسطے مدینہ دی طرف ہجرت کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ کلمہ اسلام پڑھنا فرض ہے. جدو فتح مکہ ہو گیا اس دے بعد ایسی ہجرت اللہ دے قرآن نے سونے پیغمبر دی زبان نے منسوخ فرما دیتی، کیونکہ غلبہ اسلام آ چکا ہے. اس واسطے اللہ دے قرآن نے قانون بیان فرمایا کہ جو آدمی بظاہر کلمہ اسلام تو پڑھتا ہے مگر وہ ہجرت کر کے تے سونے محمد دے پاس مدینہ عالیہ نہیں تشریف لے آیا تو ایسا آدمی مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے. اگر اس دے اندر دین اسلام دی تڑپ اور محبت ہوتی تو جس طرح دوسرے مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ اپنے عزیز و اقارب نو مال و دولت نو چھوڑ کے اہمیت تے محمد پاک دی صحبت نو دیتا. فما لکم فی المنافقین فئتین، کچھ تاجر قریشی مدینہ دی طرف تشریف لے گئے
محض نیت اور ارادہ جو ہے وہ ہے تجارت دا، مگر اتھے پہنچ کے انہوں نے ظاہراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ لیا، مگر اندر دی خباثت رو انہوں نہ چھوڑیا، صرف تجارت اور کاروبار دی خاطر۔ تو جدو انہوں نے مسلمانوں دے سامنے کلمہ اسلام دا اظہار کیتا تو انصار صحابہ کرام انہوں نے اعتماد کر لیا کہ انہوں نے جو کلمہ ہی پڑھیا ہے، مکہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ مخلص مسلمان لوگ ہیں۔ کچھ دنوں دے بعد جدو انہوں نے اپنا مفاد حاصل کر لیا، جو کہ دنیاوی مفاد آئی، کاروبار تجارت کرنا، وہ واپس لوٹ گئے۔ تو مخلصین موحدین اصحاب پیغمبر دی جماعت دے اندر دو ٹولے بڑھ گئے۔ ایک ٹولہ یہ آکھن لگ گیا کہ وہ مخلص مسلمان لوگ ہن، کیونکہ جو شرائط قرآن نے بیان فرمائے انہوں دے مطابق ہی وہ آئے، انہوں کلمہ بھی پڑھے ہے، ہجرت بھی کیتی ہے۔ دوسرا گروہ یہ آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے صرف کاروبار دی نیت دے اندر کلمہ پڑھے ہے، اگر وہ کھرے سچے مخلص مسلمان ہوندے تو کدی بھی پیچھا لوٹ کے نہ جاندے، دار الحرب نو چھوڑ کے دار الامن دے اندر آوینا، دار الاسلام دے اندر آ جاونا، تے پھر دار الاسلام نو چھوڑ کے تے دار الحرب دی طرف جاونا، اے مسلمان دی علامت نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال جڑے انہاں دی موافقت کرتے ہن، انہاں دے پاس انہاں دے منافقت دے ہون دی سری دلیل انہاں دے پاس کوئی نہ آئی، چونکہ انہاں تاجر قسم دے منافقین دی کوئی منافقانہ علامت انہاں بظاہر ڈٹھی کوئی نہ آئی، اس وجہ تو انہاں نو منافق نہ سمجھ دیا۔ جنہاں نے ڈٹھی آئی وہ آتے ہیں کہ مخلص مسلمان نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ تو جدو مخلصین دے درمیان تھوڑا جہا انتشار پون دا خطرہ ہویا ہے، اللہ نے قرآن پاک دی آیت نازل فرما دی۔ سب تو پہلی بات سمجھنا لیے ہے کہ منافق آدمی دا صرف مسلمانہ دی صفحہ چ رلن نال ہی مسلمانہ دی صفحہ دے اندر کتنا نقصان پیدا ہویا کہ ایک جماعت انہوں نے کتنی بنا چھوڑیا، دو بنا چھوڑیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، منافقوں دے بارے تہاڈی سوچ مختلف کیوں ہو گئی ہے، تساں دو دھڑے کیوں بن گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، مینوں پتہ ہے کہ وہ ہٹ کیوں گئے ہیں، لوٹ کیوں گئے ہیں، اس دی وجہ یہ ہے بما کسبوا، وہ جداں آئے ہن تاں بھی کافر ہن، جے لوٹ کے گئے تو تاں بھی کافر ہن۔ ہن جڑا تساں آپس دے اندر اختلاف شروع کر دیتا ہے، اتریدون ان تہدوا، کیا ہدایت دے خزانے تواڈے پاس ہے؟ جیڑا اللہ انہوں مکے چو ٹور کے مدینہ تک پہنچا سکتا ہے، او اللہ انہوں ہدایت نہیں دے سکتا؟ تہاڈی سوچ
تہاڈی نیت تے فیصلے نہیں ہوندے، فیصلہ ہوتا ہے میں رب دی تقدیر دا، ان تہدو من اضل اللہ، جس نو اللہ ضلالت کی کھائی دے اندر سٹ دے وے اونوں کوئی بھی شخصیت نور ہدایت لے آ سکتی نہیں ہے۔ من یضلل اللہ فلن تجد لہ نصیرا، پھر جس نو اللہ ضلالت تے غوایت دے اندر سٹ دے وے پھر اس کھوئی چو دی باں پھد کے کڈن والا کوئی نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اصل دے اندر منافق دی یہ چال ہے، مسلمانہ دے وچ رل ویندے تے انہاں دا اصل مقصد اور منشا کیا ہوتا ہے؟ کافر آدمی اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمانہ دیاں صفحہ چ کیوں وڑدا ہے؟ اس دا اصل مشن کیا ہوتا ہے؟ اصل اس دا مشن یہ ہوتا ہے کہ انہاں لوگاں نو میں انجی طرح کافر بناواں جویں میں آپ کافر ہاں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتا ہے کہ کما کفروا جویں میں خود کافر ہاں انجے اے مسلمان بھی، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتا ہے کہ اے تے اسا عملی طور تے برابر ہو جائیے، ساڑے اندر کسی قسم دا فرق نہ ہوئے۔ لہذا اللہ نے منافقین دیا خباستہ ذکر فرما کے اور مسلمانوں تنبیہ اللہ فرما رہے، لا تتخذوا منہم اولیاء، خبردار مسلمانوں ہی ہو جائے منافق نال تعلق مت پیدا کرے۔ یہ ایسا شیطان اور شریر صفت رکھن والا منافق ہوتا ہے کہ اس دی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان شالا کٹھے نہ ہوئے، انہاں دے اندر لڑائی دنگا فساد انتشار تے افتراق پیدا ہی ہو جائے۔ ان 3 آیات دے اندر اللہ نے منافقین دے 3 گروہ دا ذکر فرمایا۔ انہاں جو سب تو پہلا گروہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، اور اس منافق دی سزا اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق تو باز نہ آویں تو پھر تواڈے ذمے کام یہ ہے فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جو مسلمانوں دے درمیان انتشار تے بگاڑ پیدا کردا ہے وہ جتھے تانوں ملے انہوں پکڑ کے قتل کر چھوڑو۔ معلوم ہوتا ہے سب تو بڑا محمد پاک دے پاک دین نو نقصان اے چیز پہنچاندی ہے جدہ مسلمانوں دے اندر اختلاف پیدا ہو، تے مسلمانہ دی جماعت دے اندر اختلاف تے انتشار او لوگ ہی پیدا کر سکتے ہیں جنہاں دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایو جائے لوگاں نال محبت تعلق دوستی قطعاً کسی صورت دے اندر پیدا نہ کرے آئے۔ جڑا منافق اللہ دے دین دا دشمن ہے وہ کدی بھی تواڈی دنیاوی معاملات دے اندر بھی سجّا نہیں ہو سکتا۔ جڑا دین دا رب دا محمد مصطفیٰ دا دشمن تے مخالف ہے وہ دنیا دا بھی کدی سجّن تے دوست نہیں ہو سکتا۔
بھائیو، اللہ دے قرآن نے جو حکم بھی بیان فرمایا ہے وہ اصول والا بیان فرمایا ہے۔ ہمیشہ قرآن پاک ہر برائی دی جڑ تے ہاتھ رکھتا ہے، شاخہ دا ذکر نہیں کرتا۔ مٹھو جڑ دے اندر رمبا قرآن پاک رکھتا ہے تاکہ نہ درخت رہے تے نہ بری آئیاں دی کوئی شاخہ رہ جائے۔ منافق آدمی دے متعلق اللہ دے قرآن نے صراحتاً بیان فرما دیتا ہے کہ اے بندہ نہ دین اسلام دا سجڑ ہو سکتا ہے، نہ رب دے قرآن دا سجڑ ہو سکتا ہے، نہ صاحب قرآن محمد خیر الانام دا سجڑ ہو سکتا ہے، تے نہ ہی اس اسلام تے چلن والے مسلمانہ دا سجڑ ہو سکتا ہے۔ چند دن مدینے دے اندر رہے، اس جماعت دے اندر بھی اختلاف رائے بھریا گیا، جس جماعت دے متعلق اللہ نے دنیا تے سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ اس جماعت دے اندر بھی انہاں منافقہ نے اختلاف پیدا کر دیتا، تو اللہ نے فوری طور پہ سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل فرمایا، جس دے ذریعے انہاں دے تمام اختلافات ختم ہو گئے۔ بھائیو، ہن چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، نبوت دا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور ساڑھے واسطے کو نوی آیت نازل کوئی نہیں ہو رہی کہ جس ذریعے سانو پتہ لگ گئے جو اے منافق تے اے مسلمان ہے۔ اور اگر کھرے تے کھوٹے دا فرق ظاہر کرنا ہے تو رب دے قرآن دے کرنا ہے، اور سیان کراونی ہے اپنے بگانے دی تو رب دے قرآن نے کراونی ہے۔ اور اگر تینوں اس امتیاز دا فرق دا نہیں پیا پتہ چلتا، اپنا کون ہے بگانا کون ہے، سجڑ کون ہے تے دشمن کون ہے، کھڑا کون ہے تے کھوٹا کون ہے، مخلص کون ہے تے منافق کون ہے، اللہ دے قرآن دے اصول و ضوابط کا مطالعہ کرنے والا آدمی کبھی ایسے منافق کا شکار ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب دے قرآن نے جدہ بھی مسئلہ بیان کیتا ہے اصول تے ہاتھ رکھیا ہے۔ جیڑا بندہ رب دے قرآن دا مطالعہ رکھدا ہے وہ کبھی بھی کسے منافق دی چال دا شکار ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ منافق آدمی جیڑا ہے اس دی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مخلص نو بھی میں انجے ہی بناواں جی میں آپ ہوں۔ اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل ہجرت وہ ہے المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ۔ اصل مہاجر وہ ہے جڑا ہر چیز اس نو اپنے وجود تو ہٹا دیتا ہے جس نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر تے مسلمان وہ بندہ ہے جڑا ہر اس گناہ نو چھوڑ دیتا ہے جس عمل تے فعل نو اللہ دے پاک پیغمبر دی پاک شریعت نے حرام کر دیتا ہے۔ تو جڑا انجے اتو کلمہ پڑھتا رہ جائے تو شرک اور کفر والے گندے کام اسی طرح وجود دے اندر فتے ہیں، تو انجے سمجھو یہ مخلص نہیں بلکہ منافق آدمی ہے۔ گل دی سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس وجہ تو اللہ دے رسول نے فرمایا چونکہ مکے چوں مدینے دی طرف جڑی ہجرت فرض آئی وہ تو ہو گئی ختم، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جڑا قرآن نے قانون بیان فرمایا ہے
کہ مخلص او مسلمان ہے جڑا اپنے آباؤ اجداد نو چھوڑ کے تے مسلماناں دے کٹھے رہنا شروع کر دے. ہن او ہجرت تا ختم ہو گئی. او مکے چ مدینے دی طرف ہجرت کرنا جب فتح مکہ ہو گیا او تا ہجرت ختم ہو گئی. تو کیا پھر قرآن دا قانون تے حکم بھی ختم ہو گیا؟ اگر اے قانون ختم ہوندا تو اے آیت پھر قرآن دا حصہ نہ رہندی. مگر یہاجروا فی سبیل اللہ والا حکم اس طرح قرآن دے اندر موجود ہے. تو مطلب اے ہے کہ مسلمان دی اصل جڑی ہجرت ہے وہ ہے ما نہى اللہ عنہ، ہر اس گناہ نو چھوڑ دے وڑا جس گناہ دی مذمت محمد دی شریعت نے فرما دیتی ہے. جڑا بندہ ایسی ہجرت کردا ہے تو اللہ کریم فرماندا ہے کہ اس مسلمان آدمی دے متعلق کسے نو بھی اس دے اسلام دے اندر شک و شبہ پیدا کرن دی ضرورت کوئی نہیں. پھر اللہ پاک فرماتا ہے ایک تو دے نال یاری تعلق دوستی نہ رکھو، لا تجدوا لهم ولیا ولا نصیرا، نہ انہاں دے نال گہرا تعلق ہوئے تے نہ ہی کدی کسے دنیاوی معاملات کے اندر انہاں دے کول کوئی نصرت تے امداد منگی کرو. یعنی مطلب اے ہے کہ مسلمان دا ہر حال دے اندر منافق مخالفت ہی کرے دا، کسے صورت بھی وہ مسلمانہ دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور سب تو زیادہ جڑا اے نفاق والی لعنت ہے یہ یہودیت دے اندر ہوتی. سب تو پہلے منافق اگر بنے تو کون بنے؟ یہودی بنے. ورنہ جدا مکے دے اندر سونا محمد کریم رہا ہے یا مشرکان یا مسلمان، دو ہی قوم، یا مسلمان یا مشرکان. مدینہ دے مضافات دے اندر یہود زیادہ پے ہن. انہوں نے سونے محمد پاک دی شریعت دا کھلا جدا ویکھیا بے سارے سر تے آ گیا، اپنے اس کھلے تو بچن دی خاطر انہوں نے بظاہر تو کلمہ محمد دا پڑھ رہا مگر اندر انجے گندے دا گندہ رہ گیا. جدا اللہ نے فرمایا نا کہ انہوں نے کولو کسے قسم دی نصرت نہ لئی کرو. ایک دن صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، چونکہ یہود اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب جانتے ہو نا، اہل کتاب ہیں یہودی، چلو اسا دوسرے کافرہ کو نصرت نہیں لے سکتے تو انہاں یہود کو لے لے کریے، یہ اہل کتاب تو ہے. قوم یہود کا جدا صحابہ کرام نے ذکر فرمایا مگر سونے محمد کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ الخبیث لا حاجت لنا بہم، سارے کافرہ وچوں برا خبیث کافر ہے تو یہودی ہے. لہذا مسلمانوں انہا یہودیوں کو بچ کے روے آئے، چاہے جس طرح بھی توڑے نال تعلق پیدا کریں، انہاں تو وڈا خبیث دنیا تے کوئی نہیں. لہذا مسلمانوں بھاوے پانی نال ٹکر کھا کے گزارا کرنا پہ جائے، بھاوے توانو درختوں دے پتے چوس چوس کے گزارا کرنا پہ جائے، لا حاجت لنا بہم، ایو جائے یہودی کافر کو لو کدی مسلمان کدی بھی خیر دی توقع رکھ سکتا نہیں. آج تو 1400 سال پہلے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دشمنوں دے بارے آگاہ فرما دیتا ہے بھئی یہودی کدی بھی مسلمانہ دا سجڑ نہیں ہوتا. اے میں او گلہ بیٹھا کردہ جڑیاں اللہ دے رسول نے فرمائی ہیں. جڑے لوگ اپنی معاشی زندگی نو بہتر بناون دی سوچ اے رکھ دے ہیں کہ یہودیاں نال تعلق ہویا تو ساری معیشت بحال ہوئی سی. اے ایسے لوگ ہیں جنہاں لوگاں دا دور دور نال بھی محمد دے دین تے شریعت نال واسطہ ہی کوئی نہیں.
ضعیف اور موضوع تے من گھڑت قسم دیا روایات پڑھ پڑھ کے مسلمان قوم نو گمراہ کیتا جا رہا ہے، مگر در حقیقت جو محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے وہ عوام دے سامنے ظاہر نہیں کیتا جا رہا، ورنہ اللہ کا رسول تو بار بار کہہ رہے ہیں الخبیث الخبیث لا حاجت لنا بہم، اے سب تو بڑے خبیث ہیں، برے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، بے ایمان ہیں، مسلمانہ دے دشمن ہیں، یہ جائے دشمنہ کولو کدی بھی مسلمانہ دے واسطے خیر خائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے انہاں صحابہ نے فرمایا ہے جنہاں صحابہ دے اندر تے باہر تے ظاہر تے باطن، جنہاں دی صورت تے سیرت تے خصلت تے عادت تے شاہد، دل دا گواہ رب دا قرآن بنیا ہے، انہاں دے عمل دا گواہ خود محمد دے سنت دا میدان بن گیا ہے۔ انہاں جماعت نو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الخبیث، اے برے ہیں، انہاں دے نال ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اوے اساں بھکھے پیٹ رہ کے اپنے پیٹ تے پتھر تے بننا گوارا کر سکتے ہیں، مگر کسی یہودی تے کافر کولو مسلمان نصرت لوڑ واسطے تیار نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ دے رسول نے، اللہ دے قرآن نے مسلمانوں نو اتھو ہی روکے ہے جنہ کم دے کرنال مسلمانہ دی تباہی دا سبب بن سکتا ہے، بربادی دا سبب بن سکتا ہے۔ اصل مسلمان مخلص مہاجر وہ ہے جس نے ما نہى اللہ عنہ، جتھو اللہ نے منع کیتا ہے اتھو ہی روکے ہے۔ اور ایو ہر مولوی کو نہیں سن دے، اللہ نے کیا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تانوں دیوے او لے لو، جتھوں منع کرے اس دے لون دی سوچ ہی پیدا نہ کرے۔ اللہ دے رسول نے یہ فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جڑا محمد دی نافرمانی تو بچ گیا۔ اور اے لیول، اے معیار جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اس لیول تے معیار نو وکھائیں، میرا خیال ہے ساڈا بچنا اوکھا ہے۔ یہ آکھ سکتے ہیں جو اللہ ہی مہربانی نال سانو معاف فرما دے، ورنہ ساڈے حالات جڑے ہن پے وہ دن بدن بظاہر اساں کلمہ گو ہیں، ساڑیاں عادتاں، ساڑیاں خصلتاں، ساڑا رہنا سہنا بالکل سیم یہودی والا ہو چکا ہے۔ گھر گھر کے اندر یہودی رچ گیا ہے۔ انہوں دا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانہ دے اندروں اسلام تے ایمان دی روح نو ختم کر دیتا ہے۔ انہوں نے سب تو پہلے ساڑے ایمان تے ڈاکہ مارے ہے، پھر جدہ ایمان نہیں رہا، پھر رفتہ رفتہ سانو او عادتاں جڑیاں بظاہر ہن او بھی سانو بڑیاں مہذب نظر آمن لگ گئی۔ بھئی ہون اساں 21ویں صدی دے اندر جا رہے ہیں، ہون سانو کلین شیو ہونا چاہیے ہے، ٹائی پاونی چاہیے۔ کدی اس ٹائی نو سمجھے گئی؟ یہ ٹائی نو ٹی کر دیتا گیا ہے، جڑی ٹی ہے نا اس نو کے بنا دیتا نے؟ ٹی کیڑی شاید نشان ہے؟ یہ ٹی کس کا نشان ہے؟ یہ صلیبی قوت دا ہے، یہ عیسائیت دا ہے۔ تے اس نو اسا گلے پا کے بنا لیا ہے؟ کدی سمجھے؟ تیرے گل دے اندر ہی عیسائیت دا پٹا پہ چکا ہے، مگر تو پھر بھی مہذب مسلمان ہے۔ اگر یہ کوئی بات کرتا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا تنگ نظر آدمی ہے، یہ شدت پسند ہے۔ لعنت کرو اس شدت تے جڑی شدت تے اللہ کا قرآن لعنت کرے۔ خود اپنے آپ کا محاسبہ کر، کلمہ پڑھ کے تو محمد دے دین دیا جڑا کٹر تے خود یہودی تے کافر نے مسلمان نو لگا دیتا ہے، خود گھر میں کے مسلمان دا تماشا دیکھ رہا ہے
کہ جڑا کم اسا کرنا ہی وہ کم مسلمان ہو کے پہ کردا ہے. یہ سارے کم تو خود یہودیت دے آسان کیتے ہیں کیونکہ اس نے سب تو پہلے ساری روح تے کنٹرول کیتا ہے, سارے ایمان تے حملہ کیتا ہے, سارے کردار تے حملہ کیتا ہے. اس نے دیکھا کہ جدا مسلمان قرآن تو دور ہو گئے, محمد دی سیرت تو دور ہو گئے, پھر اسا انہاں محمد دی صورت دا دشمن بنا دیتا ہے, محمد دی سیرت دا دشمن بنا دیتا ہے. انہاں دی شکل اسا اپنے ورگیاں بنا دیتیاں. کدی غور کیتے یہودی داڑھی رکھیندا ہے, مسلمان کو اس نے منوا چھوڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ تیرے ہاتھوں محمد دی بے ادبی کریندا ہے تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے کہ مسلمان سارے منافق ہو چکے ہیں اور مسلمانوں تے بم تے میزائل وساون دی ضرورت ہے کوئی نہ, کیونکہ گھر گھر کے اندر یہودی پیدا ہو چکا ہے. اس واسطے قرآن نے فرمایا ہے جڑا اسلام تے مسلمان دا دشمن ہے فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم, یہ جیا جتھے ہی تانوں دشمن ملے فوراً پکڑو, انہوں قتل کر چھوڑو, کیونکہ دنیا کے اندر فساد برپا کرنا یہ سب تو بڑا خدا دا عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس عذاب تو بچ کے رہا رہی نے تو کبھی بھی میرے محمد دے دشمن نال تعلق تے جوڑ نہ پیدا کرے. ناراض تو نہیں ہو رہے, جو حقیقت ہے. میں تو وہ بیٹھا جیسے نا بشک ٹائی پائی رکھو, جو خسائل و عادات تو سا کرنے بشک کیتی رکھو. ساڈا کام میں رہنمائی کرنا, ہدایت تے چاہنا نہ چاہنا یہ فیصلہ کہندا ہے یہ اللہ دا. چونکہ قرآن پاک دی آیات بے ترتیب جو آتی پئی ہیں اس دے مطابق وقت مسئلہ دسنا ہوتا ہے. اللہ دے قرآن نے صاف ثابت کر دیتا ہے کہ جو دین اور دین داراں دا دشمن ہوتا ہے وہ چاہے بیت اللہ بھی کیوں نہ کھلوتا ہوئے, وہ کدی نہ تہاڈا سجن ہو سکتا ہے نہ میرا سجن ہو سکتا ہے. خود اندازہ لگاؤ, منافق دا سب تو پہلا حربہ عزت پیغمبر تے حملہ کرنا, پیغمبر دی عزت تے حملہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑے بڑے طریقے نال ناکام کرن دی کوشش کی تھی. آخر کار منافقہ نے حرم نبوت تے حملہ شروع کر دیتا, پیغمبر دے گھرانے تے حملہ شروع کر دیتا ہے. اور بھولے مسلمانوں, جڑا منافق محمد دی عزت نہیں کر سکتا تیرا یار تے دوست کس طرح بن سکتا ہے؟ کچھ تغیرت کر محمد دے کلمے دی, محمد پاک دا کلمہ پڑھے, اس پاک پیغمبر دی پاک گھرانے تے پاک بسترے تے بھی منافق تیر چلاون تو نہیں رہا. ایڈا غلیظ ترین دشمن ہے محمد کریم دی شریعت دا. اچھا پھر دیکھ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جیڑی یہ جادو والی کہانی ہے, یہ اصل دے محرکات یہ منافق ہیں. تے کون ہیں؟ بولو. جنہ آکھا جو نبی تے جادو چل گیا تے دماغ ٹکانے تے کوئی نہ رہا تے مردمی قوت تو ختم ہو گیا, معاذ اللہ محمد پاک خسرے ہو گئے. ایک سب تو پہلے حملہ ایک ہے کیتا ہے, منافقہ نے کیتا. یعنی پیغمبر دی ذات تے ہی حملہ, پیغمبر دی عزت تے عصمت تے بھی حملہ. جیڑا ہر صورت وچ محمد دا دشمن ہے, تینوں حیا نہیں آتا جدا تو انہوں جفی پا کے کھلوتا ہونا ہے, تینوں شرم و حیا نہیں آتا جدا تو دھی دا رشتہ دیتی کھلوتا ہونا ہے. لکھ لعنتی ہو جا مسلمان سڑائے تھے, او پیو دی داڑھی چ ہاتھ پاون نال
اس ہاتھ پاون والے بغیرت دا چہرہ ویکھن واسطے پتر دا دل نہیں کرے گا، تے جیڑا پتر اس دشمن نو دھی تے بہن دیتی کھلوتا ہوئے اس تو وڈا ہی دلہ دنیا تے کوئی ہو سکتا ہے۔ تے جیڑا محمد دے چہرے تے، محمد دے دل تے، محمد دے اس پاک دماغ تے، پیغمبر دی صورت تے حملہ کیتی کھلا ہے، اور تیری میری ماں عائشہ تے حملہ کیتی کھلا ہے، پھر بھی تو آکھے جو نہیں میرا ایک کاروبار ہے، پارٹنرشپ ہے، میرا تعلق ہے، دوستی ہے، اٹھنا ہے پانا ہے، لکھ لعنت ہے مسلمان سڑائے تے۔ اے مسلمان انج بن کہ من ہاجرہ ما نہ اللہ عنہ، انج تو ہجرت کر ونج محمد دے دشمنہ کولو جیویں مومن کافر کولو ہجرت کر ویندا ہے، انج نہ دھو کے ستھرا بن کہ تو زمین تے ودا چلدا ہوے، تیری جتی بھنی ہوئی دی کھسکاہٹ بھی اللہ عرش بری تے سنائیدا پیا۔ مسلمان آدمی دے اندر کچھ نہ کچھ اپنے پیغمبر دی غیرت تو ہونی چاہیے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ چہرے تو میں کوئی ناراض ہوئے نظر آندے پہن، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں اگلے جمعے تو شریف لے آسے نہیں یاد لے آسے۔ بہرحال سورہ نساء آیت نمبر 88 تو لے کے 91 تک، سورت کیڑی؟ نساء آیت نمبر 88 تو لے کے 91 تک۔ میری بات تے یقین نہیں آتا، لفظی ترجمہ چاہ کے پڑھو قرآن پاک دا، میں تفسیر دی گل نہیں پیا کردا، تفسیر تو لکھن والا میں ہاں، میرا باپ ہوئے، میرا کوئی پیر و مرشد ہوئے، اس سے تو غلطی آ سکتی ہے، ملاوٹ آ سکتی ہے، مگر لفظی ترجمے دے اندر کوئی ملاوٹ، پتہ ہے کیوں؟ اساں مولویاں اس سے جی کر لوڑا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے جو اس دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ اس دی حفاظت چونکہ اللہ آپ کرنی ہے، لہذا ترجمے دے اندر اللہ مڈو کہے بے ایمان نو بے ایمانی کران دی جرت ہی نہیں دیتا، ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسے واسطے اللہ دے قرآن نے بار بار انہاں منافقاں دیاں خباستہ ذکر کیتیاں، نبی علیہ السلام دی عزت تے عصمت تے بھی انہاں نے حملہ کیتا ہے، انہاں ازواج تے حملہ کیتا ہے، جنہ ازواج دی پاک دامنی دا شاہد رب دا قرآن بڑھ کے آیا۔ بھائیو اس وقت تا چونکہ سلسلہ نزول قرآن جو ہے انہاں دیاں صفائیاں اللہ دے قرآن نے موقع بر موقع صفائیاں بیان فرما دیتی ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا نہ ہون کوئی نبی آونا ہے جن تے نواں قرآن نازل ہونا ہے، ہون صرف اسا جے اپنی عزت دا دفاع کر سکتے ہیں تو صرف اللہ دے قرآن دے اصول دے مطابق کر سکتے ہیں۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے پہرا لگایا ہے، جیویں ذات پیغمبر تے پہرا لگایا، انہیں صفات پیغمبر تے پہرا لگایا، انہیں جماعت پیغمبر تے پہرا لگایا، اسی طرح ازواج پیغمبر تے بھی رب دے قرآن نے پہرا لگا دیتا ہے۔ نہ پیغمبر دی ذات تے کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ پیغمبر دی صفات تے کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ پیغمبر دی جماعت تے کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ ہی پیغمبر دی ازواج تے کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس دا پہرے دار رب نے خود اپنا قرآن بڑا چھوڑیا ہے، قرآن کو دفاع کردا ہے۔ کوئی اگر ازواج پیغمبر تے بھوک مارے لگا ہے، دیکھو اللہ کے قرآن نے کیسا دفاع فرمایا۔ سورہ احزاب سورہ 21 چ شروع ہوندی ہے تے 22 سپارے جوائیں مکدی ہے، شروع کتوں ہوندی ہے؟ 21، 22 سپارہ شروع ہوتا پہ ہے۔ مَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے ازواج پیغمبر دے بارے قرآن پہ پیرا دیندا ہے مَن قُنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ او میرے پیغمبر دے حرم وچ رہن والیاں میرے پیغمبر دے بسترے دیاں زینت بنن والیاں میرے پیغمبر دی عزت تے عصمت دیاں چادراں بنن والیاں او میرے پیغمبر دے معطر بدن نال ٹچ ہون والیاں تہاڈی عزت تے رفعت میں اللہ نے اس وجہ تو بلند کیتی ہے تعمل صالحا او تہاڈے دل دا گوہر رب دا قرآن بنیا ہے تے تہاڈے عمل دا زیور میرے محمد دی سنت بن گئی ہے لہذا ایک تے تانوں درجہ ملنا ہے کہ تساں میرے محمد دی سیرت عمل کر کے وکھایا ہے تے دعا تانوں ڈبل درجہ اے مل رہا ہے کہ تساں میرے محمد دی بسترے دی زینت بڑھ گئی ہو. لہذا اللہ فرماندا ہے نُؤْتِہَا أَجْرَهَا مرتين مرتن نہیں فرمایا مرتین. اللہ فرماندا ہے فاطمہ بنت محمد نو بھی بدلہ ملنا ہے زینب بنت محمد نو بھی بدلہ ملنا ہے کلثوم بنت محمد نو بھی بدلہ ملنا ہے رقیہ بنت محمد نو بھی بدلہ ملنا ہے مگر جدا نمبر آونا ہے حفصہ دا جدا نمبر آونا ہے سلمہ دا جدا نمبر آونا ہے ام حبیبہ دا جدا نمبر آونا ہے ماریا دا جدا نمبر آونا ہے عائشہ صدیقہ دا. اللہ فرماندا ہے والا سونو جدا درجہ دینا ہے ایک واری نہیں دینا بلکہ مرتين ایک واری لب بھر کے دیسائیں تے عائشہ نو آکھنا ہے کہ اے تیرے عملہ دا بدلہ ہے دعا کو بھر کے میں اللہ نے دینا ہے. اس وقت اللہ نے آکھنا ہے پہلا بک تو تیرے عملہ دا گا تے دعائے بک میں تینوں محمد دی پسند دا دین دا مرتين میں تینوں دوہرا مرتبہ دیندا پیا کیونکہ تو میرے محمد دی زوجہ بنی ہے تو میرے محمد دی گھرانے دا حرم بنیا ہے تو میرے محمد دے بسترے دی زینت بنی ہے حتیٰ کہ اللہ فرماندا ہے اعتدنا لها رزقا کریما اسا تانوں ٹھکانہ نہیں بڑی عزت تے تکریم والا دینا ہے اجدہ تانوں عزت والا ٹھکانہ دن قیامت دے جنت دے اندر ملنا ہے اجدہ تک کسے نو کسے عورت نو بھی نہیں ملنا نہ مریم صدیقہ نو ملنا ہے نہ یار فرعون دی گھر والی آسیہ نو ملنا ہے نہ سمیہ نو ملنا ہے اعتدنا لها رزقا کریما
انہوں عزت اس وجہ تو اتنی نہیں ملنی کیونکہ انہوں دے خاوند دیاں شاناں والے نہیں ہو رہے تانوں اساں عزت رفعت تکریم نال نوازنا تائیں ہے کیونکہ جیڑا تانوں میں خاوند دیتا ہے ایو جی خاوند محمد جیسا کہیں ہو نو ملے ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر آوے نا تو ایک واری دل نو ہلا کے جواب دیتا ہے اس دے ذریعے جڑا ہے نا اللہ پاک قدرتی طور تے جڑا دلو ہو کے محبت نال اللہ اکبر آتا ہے اللہ ہو دے دل چ ایمان دی محبت ضرور پیدا کر اس سے غفلت نہ کیتی کرو ہاں دوسرے کسے دا بھی بے شک جواب نہ دیتا جدا ہے نا نعرہ تکبیر اس وقت ایک واری دل نو تھڑکا کے تے اللہ اکبر آ گیا اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد مصطفیٰ دی ازواج بھی بے مثال انہاں دی ازواج تے بھی پہرے داری کرنا اللہ کون اللہ ایک تو تیرے پیغمبر دیاں گھر والیاں جو ہویاں تاں تینوں انہاں دے نال پیارے آخر دوئی کڑی وجائے او صدیق اکبر دی دھیے تے تاں انہوں او دے نال تین رب نو پیار ہے نہیں نہیں اللہ دا قرآن نو اگو کے پہ جواب دینا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ اللہ فرماندہ مینوں انہاں دے نال پیار اس وجہ تو ہے کہ ہر ویلے میں رب دے قرآن نو پڑھ دیاں رہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ ہر ویلے میں رب دے قرآن دے تذکرے کریں دیاں رہ ویندیاں ویلیاں بیٹھیاں نہیں رہ ویندیاں ویلے بندے دے خیالات دے اندر شیطان اپنے وسوسے ڈالنے شروع کر دینا ہے یہ تو کمال ہے میرے محمد دیاں گھر والیاں دی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ جیویں جیویں میں رب دے قرآن محمد دے دل تے اتر داویندا ہے انہیں یاد کر کے میرے قرآن آپس دے اندر دہراون بیویندیاں مسئلے بیان کرن لگویندیاں حتیٰ کہ ایو جا کمالات دی بنیاد تے اللہ نے فرمایا ہے اے میرا پاک پیغمبر جیویں تیرے نال دی شان والا پیغمبر کوئی نہیں آنا انہیں ساڑے قرآن دی عزت قدر والی کتاب دنیا تے نہیں آئی انہیں والے جڑیاں تیری سید بچھاون والی ہے انہاں دی شان نال ملن والی کوئی نہیں ہونی اس وجہ تو اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے میرا پاک پیغمبر مریم صدیقہ دی وڈی شان ہے آخر عیسیٰ بن مریم دی ماں جو ہوئی اے میرا پاک پیغمبر تیری ماں دی بھی وڈی شان ہے آخر محمد دی ماں جو ہوئی وہ سمجھ آندھی پئی ہے یا نہیں آندھی محمد پاک دی ماں دی وڈی شان ہے جن دے پیٹ جو اللہ نے باغ نبوت دا پودا لگا دیتا ہے ابراہیم دی گھر والی دی شان بڑی ہے اسماعیل دی ماں دی وڈی شان ہے مگر اللہ دی ذات دا واسطہ یہ میں قرآن تے مبالغہ پہ کریں دا ہوگا اللہ دیاں لکھاں لکھاں لانتوں ان کلیم اللہ تے میں تائیں تینوں سورت نام بھی دسیا ہے سپارہ بھی تینوں دسیا ہے اللہ دا قرآن ان کے پہ فرمائندہ ہے یا نساء النبی
النبی لستن کاحد من النساء، اے میرا پاک پیغمبر ساری کائنات دیاں چنگیاں تے مدیاں اچھیاں یا بریاں ساریاں عورتاں ایک پاسے آئیاں کھلوتیاں ہوئے تے اتے ایک پاسے تے محمد دا بستر بچھاون والی عائشہ آئی کھلوتی ہوئے تے کوئی میرے کولو پوچھے کہ انہاں ساریاں عورتاں وچوں شان کہیں زیادہ ہے، اللہ فرماتا ہے لستن کاحد من النساء، لکھاں مریم صدیقہ ورگیاں بھی رل کے آ جاویں مگر کہ میں اللہ کولو کوئی فیصلہ کرانا چاہتا ہے مینوں اللہ ہون دی قسم ہی میرا محمد اور تو ہو رہ گیا تیری عائشہ دے دوپٹے دی شان نال بھی مل سکدا کوئی نہیں۔ لستن کاحد من النساء، کوئی ایک عورت بھی تے پیغمبر دی گھر والی دی شان نال مل سکدا۔ بزرگو تسا او مسئلے لے آندے ہو جڑے تسا ابا جی رحمت اللہ علیہ کل سنے ہوندے، انہوں نے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ بیان کیتا ہے اور احادیث دے اندر بھی آندا ہے۔ حضرت خبیب چونکہ خاندانی طور تے وہ بہت بڑے رئیس گھرانے دا فرد ہے، ان سمجھو بھی اس وقت دے بادشاہ دا پتر ہے، شہزادہ ہے، مگر جدہ صحبت پیغمبر دے اندر آیا ہے اس نے بادشاہت نو لت مار دیتی، محمد دی صحبت جبانا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے صحابہ کرام نو بلوایا بھئی اصحاب صفہ جتنے بھی ہیں نا سارے نو بلاؤ، وہ ایک قسم دی یہ سمجھو دودھ والی ایک دعوت آئی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دی کی تھی۔ یہ چونکہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہ سنے اس نے حضرت ابو ہریرہ بھوک دی وجہ تو ڈٹھے پے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ویکھیا تو انہوں نے فرمایا تعال آ میرے پیچھے پیچھے آ۔ نبی علیہ السلام گھر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کو پوچھے انہوں نے گھر کوئی شے کھاون پیون دی ہے بھی صحیح ہے نہیں، انہوں نے فرمایا ہور تا کوئی شے نہیں، بس صرف دودھ ایک کپ پہ ہے، دودھ دا پیالہ گھر وچ پہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یار ون او جڑے مسکین رہندے نا اصحاب صفہ تو کلا دودھ نہ پی، انہوں نے بلا کے لیا پیالہ ایک تے صحابہ کی تعداد ویکھو۔ تو اس موقع دیتے جدہ صحابہ کرام نو اللہ دے رسول نے بلوایا نا تو انہاں صحابہ چو ایک صحابی حضرت خبیب بھی موجود ہے، تو انہاں دے پھٹی پرانی ایک چادر آئی جس چادر نو ٹردے آ رہے نال نال تروپے ہی بھرے دے آ رہے ہیں تے تروپے سوئی دھاگے نال نہیں، کھجی دے تازے تازے نکلے ہوئے سویاں نال او تروپے بھرے نال ہے، انہاں دے کول سوئی دھاگا بھی کوئی نہیں، کھجی دے تازے پھڑے جڑے نکلے ہوئے ہوندے او کنڈا نما ہوندی سیخ نما، او دے نال چادر نو ٹانکا لیندا آندا ہے تے سدھا بھی نہیں ٹور سکدا، اگر ان سدھا ہو کے ٹورا تو چادر پھٹی ہوئی ہے متا کوئی شرم تے بھرم والی جا ننگی نہ ہو جائے، انج اوکڑو ہو کے چلدا آندا ہے۔ تو اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ گل ہے خبیب تو سارے تو چھیکڑ آیا ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ چونکہ تہاڈا حکم آیا ہے تے میں اے سمجھیا کہ نبی دے حکم نو سن کے دیر چکرا ہو سکتا ہے کہ اللہ روس بھی نہ جاوے، جی میں بیٹھا ہم تروپے بھریندا انہی اٹھی کے آ گیا تاکہ محمد دے ساڈنو دیر نہ ہو جائے۔ اتھائی ایک اور گل یاد آ گئی تو سا میرا موضوع ہی پھیر چھوڑیا سارا، چلو خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر نے
جدہ پوچھیا وجہ کے بنی ہے اللہ دے پیغمبر نو کہنے لگا تہاڈا ساڈا آیا ہے تے میں اٹھی کے بھج پیا جو متا کیدائی محمد دے دیدار نو دیر نہ ہو جاوے دوڑ دا توڑی خدمت دے اندر آ گیا ہو اللہ دے پیغمبر دوڑ پہتے آن کے آکھن لگے چنگا والی یار میں محمد دا دل کردہ ہے کہ تیری اس چادر نو ایک دو تروپے میں محمد آپ لاؤں پیر ہوئے تو انجدہ ہوئے ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہو یار میں محمد مختار دا دل لے کردہ ہے کہ تیری چادر نو ٹانکے تے تروپے دو چار میں محمد بھی بھر دے ہو اگو حضرت خبیب زارو قطار روگن لگ گئے چیخ جدہ نکلی اکھ لگا فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ میرے مائی باپ تتیں محمد قدمت قربان تھی بنجے ہو اسا تا تیرے نوکر آئے تیرے خادم تے غلام آئے تو ساڑی چادرہ نو تروپے کیوں بھرے نائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا او یار تو کے جانا ہے کہ میں بھی اللہ دے دربار دے اندر شکر گزار بندہ لکھیا جاؤں مطلب یہ ہے کہ جدہ دل قیامت محمد اللہ دی عدالت اندر آدھا پیا ہوئے تا اللہ سڑ مار کے دنیا نو پیا دوے او لوگو او دیکھو او میرا محمد آندہ پیا ہے جڑا اپنے مریدہ دیاں بھی خدمتہ کرن والا میرا محمد ہے تیری مطلب یہ ہے جس رحیم و کریم دی ذات دفاعی اللہ نے فرمایا ہے اس پیغمبر دی جماعت دفاعی کرنے والا کون ہے اس پیغمبر دی ازواج دی حفاظت دا ذمہ وار بھی کون ہے مگر منافق ہر لحاظ نال جنہیں پیغمبر نو بدنام کریندا ہے انہیں پیغمبر دی جماعت نو بھی بدنام کریندا ہے انہیں پیغمبر دی ازواج نو بھی بدنام کرے دائے ایو جائے منافق تے مرتد دا اللہ دے قرآن نال بھی تعلق نہیں ہوندہ نہ محمد الرسول اللہ دے پیروکار موحدین تے مخلصین نال تعلق ہوندہ ہے او مسلمانو ایو جیا بھویں تو دا جیڑا بھی تعلق والا ہوئے ایدے کولو سفارشہ نہ کرائیاں کرو ایدے کولو اپنی مصیبت دے ویلے ون کے دکھڑے نہ سنائے کرو اللہ فرماتا جی میں منافق مسلمان دا یار نہیں ہو سکتا انہیں مسلمان دی منافق نصرت بھی کر سکتا نہیں ہے ادو آسی میں فون کر چھوڑے لگے ونیوں تھانے تے میری گل ہو گئی توڑے اپرر تو پہلے انہوں آسی جیڑا آندہ پہ یہ نو ٹرکا چھوڑے انہیں کریں دے نہ کریں ہون نے بولیں دے کیوں انہاں کیسا لمڑی ہوں دی ہے پرچی کیسا لانی ووٹ لینا ہوں دا تے جنہ ووٹ لینوے ہوں نا انہاں پتہ ہوں دا ہے بھی اے بندہ جڑا ٹھیک ہے تے اے غلط ہے اے تھاڑے جی فون کر کے کہا دن دوہاں فریقہ نو حوالات جی بند کر چھوڑو دوہاں نو باندی آپ چکر رہیں دن مہینے بعد کھلا پولا مرا کے تے سلو کراون دے پیسے لے کے انہوں نے چھوڑا بھی چھوڑے اصل ہے کہ اے لوگ ہیں مسلمان دا معاشرہ تباہ کرنے والے اے قوم ہے جڑی مسلمان نال کدی مخلص ہو سکتی نہیں ہے اپنے ایمان نال دسو انہیں ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے چوری بھی کرا لیں دن پھدا بھی لیں دن تے نال چھڑائی لیں دن اے عادتہ جڑیا ہیں اے مسلمانہ دیا نہیں یہ صرف کلمہ پڑھن والا منافق بندہ ہی ہو سکتا ہے جیڑا نہ مسلمانہ دا سجڑ ہوتا ہے نہ محمد مصطفیٰ دی دین تے اسلام دا سجڑ ہوتا ہے اسی طرح ایک موقع دوتے یہ جائے منافقہ نو موقع مل گیا
انہوں نے ان پیغمبر دی حرم تے حملہ شروع کر دیتا ہے، پیغمبر دے گھرانے تے حملہ شروع ہے. پہلے پیغمبر تے حملہ کیتا ہے جو دا دماغ ٹھکانے تے کوئی نہیں، ہن پیغمبر دے گھر تے حملہ پہ کر دے. تے ویکھو پیغمبر دے گھر تے اللہ کیسا پہرا لگایا. سب تو پہلے اللہ نے فرمایا او لوگو ازواجہ امہاتکم، میرے محمد دی گھر والیاں تواڈیاں کیا ہے نا، بولو کیسا سونا پہرا لگا دیتا ہے. اے تواڈیاں ماواں ہیں، ہن جے حلالی بننا ہی نہیں تے عزت کرو، جے حرام دے بننا ہی نہیں تے بھوکڑا شروع کر دیا. اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ اور اس وقت جنہوں نے پیغمبر دے حرم تے بکواس کی تھی ہے، انہوں نے آکھا عائشہ جڑی ہے کردار دے لحاظ نال ٹھیک نہیں ہے، یہ معاذ اللہ بد کردار ہے. اور مسلمانوں تسا کدن اپنا عقل استعمال کرے سو. اسلام دا دشمن دو چیزاں تے حملہ کردا ہے. کتنی چیزاں تے؟ بولو تو صحیح یار. اسلام نو مٹاون والے لوگ سب تو پہلے کتنی چیزاں تے حملہ کر دے؟ نبوت تے، دوسرا صداقت تے. نبوت اور نبوت تے صداقت دو کٹھیاں رہا دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. صداقت تے نبوت کٹھی ہے. پہلے نبوت تے حملہ کردا ہے، یہ نبی نہیں، پھر وہ صداقت دی صداقت تے حملہ کردا ہے. ادھر صدیق نہیں، یہ جھوٹا ہے. قرآن نے نبوت تے بھی پہرا لگایا ہے، صداقت تے بھی پہرا لگایا ہے. نبوت نو بھی محفوظ فرمایا ہے، صداقت نو بھی محفوظ فرمایا ہے. اسے واسطے پہلے انہوں نے نبی تے نبوت تے حملہ کیتا ہے، اور صدیق دی صداقت تے حملہ پہ کر دیا. چونکہ باپ صدیق ہے، بیٹی بھی صدیقہ ہے، اس واسطے عائشہ صدیقہ دی صداقت تے حملہ پہ کرتا ہے. اس اکھے بد کردار ہے، یہ معاذ اللہ زانیہ ہے. مگر اللہ دے قرآن نے ایسا پہرا لگایا کہ جب تک قیامت تک قرآن پڑھیدا راسی جویں نبی دی نبوت دا شاہد قرآن بنیا ہے، انجے محمد دی عائشہ دی صداقت دا گواہ بھی قرآن بنا چھوڑا. تو اللہ کریم نے فرمایا دو ہو گئے. ہن زندگی رہی انشاءاللہ اگلے جمعے تو مل سوں، چونکہ اجا دو گروہ منافقاں دے رہ گئے، انہوں نے بیان کرے سائیں. اللہ پاک عملی توفیق نصیب